میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, شکر الحمدللہ. ایک ہجان کی جو کیفیت زبردستی برپا کی گئی تھی, اس کو تو کم از کم ایک کنارے لگی. میں آپ کو پچھلے ولاگ کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو بطور سی ڈی ایف جو اپوائنٹمنٹ ہے حافظ سید عاصم منیر صاحب کی, جو کہ فیلڈ مارشل بھی ہیں, آرمی چیف ہیں اس وقت, اور جن کو اعزاز کے طور پر جو ہے فیلڈ مارشل کا جو ہے ٹائٹل ملا ہے, ان کی چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور کے اوپر جو ہے وہ تقرری ہو چکی ہے. اور اس ٹائم جو سازشیں تھیں, جتنی جو سازشی تھیوریز تھیں, جو کہ یعنی ٹیبل سٹوریز تھیں, جو کہ من گھڑت تھیں, لوگوں کی خواہشات تھیں, ان کو نے جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں. یہ جو کنفیوژن پھیلانے کے لیے جو جعلی نیوز فیکٹریاں چل رہی تھیں, جو نواز شریف صاحب کے کندھے کو استعمال کر کے عوام کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے, یا ان کے مائنڈز کو پلوٹ کرنے کے لیے, یا ان کے دلوں میں جو ہے وہ ابہام پیدا کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا جا رہا تھا, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے جو سمری کو منظور کر کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوا دی ہے, تو کم از کم وہ یعنی دفن ہو چکی ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے جی. اب یہ دیکھ لیں کہ جو بیرون ملک بیٹھ کر جو یوٹیوبرز اپنی جھوٹ کی فیکٹریاں چلا رہے تھے, آج وہ کیا چہرہ دکھائیں گے عوام کو. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مطمئن بغیرت ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنے چہرے کے اوپر جناب اطمینان کے ساتھ وہ آئیں گے, بیٹھیں گے اور کہیں گے یہ ڈنڈے نے زور دکھا دیا, یہ فلاں نے کر دیا, یہ فلاں نے کر دیا. جبکہ جو سچ ہے, سچ یہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو اس قسم کے حالات شاید شو کرنا چاہ رہے تھے جیسے کوئی ملک میں خدا نہ خواستہ شاید مارشل لا لگ جائے گا, یا جیسے خدا نہ خواستہ کوئی حالات جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے, یا ملک کے اندر جو لڑائی ہے وہ سول اور عسکری قیادت کی وہ بہت یعنی ایکسٹریم اینڈ تک پہنچ چکی ہے. میں اجمل جامی صاحب کو دیکھ رہا تھا, وہ کہتے پانی گندلا ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ کسی قسم کا کچھ بھی نہیں تھا, نہ تھا اور نہ انشاءاللہ ہوگا. مستقبل کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, قبل از وقت ہے یہ بات کرنا, لیکن یہ یعنی ایک ٹیلر میڈ سٹوریز تھیں. ہجان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور جن لوگوں نے, کچھ لوگوں کو جن کی نیت کے اوپر مجھے شبہ نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کو مس یوز کیا گیا. اچھا, بیسکلی تحریک انصاف کو یہ چیز بڑی سوٹ کر رہی تھی, یہ جھوٹ پھیلانا, خوف کی فضا بنانا, حکومتی حلقوں کو جو ہے وہ یعنی ان کو پریشان کرنا, یا عسکری حلقوں کو پریشان کرنا. تو یہ وہ چیزیں ایسی تھیں. دیکھیں, ایک برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن حافظ سید عاصم منیر شاہ, جس نے عبرت ناک شکست دی انڈیا کو, جو اپنے سے 5 گنا بڑا ملک ہے, جس کو گھٹنوں کے اوپر لے آیا, جس کی تعریفیں کرتے کرتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ منہ نہیں تھکتا, ان کی ایبسنس کے اندر ان کی تعریفیں کر رہا ہے. تو اس شخص میں کوئی نہ کوئی جو ہے خصوصیت تو ہے. حافظ قرآن ہے, ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں. کئی دفعہ ان کی تقریر سنی. ایک بہترین مقرر, اللہ تعالیٰ نے ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی رکھی ہے, جس میں وہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں, ان کی ایک تقریر جو میں نے علماء اکرام سے سنی تھی, خطاب سنا تھا یہاں پر کنونشن سینٹر کے اندر. آپ یقین کریں کہ میں نے آج تک زندگی میں ویسی تقریر نہیں سنی. میں نے یعنی سید عاصم منیر شاہ صاحب کی اس کے بعد بھی ایک تقریر سنی, لیکن اس میں وہ یعنی سحر نہیں تھا. جو سحر ایسا ہو گیا تھا کہ مطلب کنیکٹ ہو گئے تھے, اور وہ خطاب جو ہے ویسا خطاب میں نے دوبارہ نہیں سنا. لیکن بہرحال جی, ابھی تو اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی حوالے سے جو من گڑت کہانیاں تھیں وہ ٹوٹ چکی ہیں, وہ کھوکھلی ثابت ہو چکی ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے, جو پاکستان کو علاقائی اور داخلی چیلنجز ہیں, اس کے اندر یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ بڑی ضروری تھی. آرم فورسز کے اندر ایک ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا. پاکستان کی جو تینوں فورسز تھیں وہ انٹیگریٹ ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ خطے میں دیگر ممالک جو تھے انہوں نے یہ سی ڈی ایف کی جو تقرری ہے یہ کر چکے تھے وہاں پر.
اب جو CDF کی تقرری جو ہے نا, یہ جو کمانڈ ہے اس وقت قومی کمانڈ, اس کو مزید مضبوط کرنا ہے اس نے, اور تینوں جو سروسز ہیں ان میں آپس میں آپریشنل ہم آہنگی ہوگی. اب تینوں کے پاس جو ڈیفنس ایکوپمنٹ موجود ہے تو وہ تینوں فورسز کو دستیاب ہوں گے, وہ تینوں اس کو استعمال کر سکتی ہیں. تو یہ جو تاریخی جو ادارہ جاتی اصلاح ہے یہ ناگزیر تھی جو پاکستان نے کی ہے, اور اس کو جو بدنام کرنے کے لیے اور اس کے حوالے سے پروپیگنڈا جو سیل تھے ان سے کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سوال یہ ہے, کیا جن لوگوں نے فیک نیوز فیکٹریز چلائی ہیں کیا ان کو کوئی سوال پوچھے گا, یا یہ معاملہ ڈاکٹرین آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی طرح آگے بڑھ جائے گا؟ یہ میرا بنیادی سوال ہے جو ارباب اختیار ہے ان سے پوچھنا ہوگا کہ یار ایسے تو نہیں چل سکتا کہ جو جھوٹی خبریں بھی دے, جو قومی سلامتی جو پاکستان کا مفاد ہے اس سے متعلق جھوٹی خبریں جو ہے وہ پھیلائے, قومی مفاد کو نقصان پہنچائے. آپ ان چیزوں کو جو ہے ان کے اوپر آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ سوالات ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سمری تو صدر کے پاس موجود ہے, جو PTI کی جو تمام جھوٹ ہے یہ پوری طرح بے نقاب بھی ہو چکا ہے. پوری قوم نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کیا ان کو کوئی کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا. سوال تو یہ بھی ہے کہ کانسیکوینس کو ان سے پوچھے گا. جو ان کے حمایت یافتہ یوٹیوبرس ہیں ان کو تو چھوڑیں, جو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو زہر اگلا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی ان سے سوال پوچھے گا. تو بظاہر جو آج لا منسٹر نے اور انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے اس سے تو ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ ملاقات جو ہے وہ اب اس کے اوپر خاصا اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا گیا, اور ملاقات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یقینی طور کے اوپر. اور جو یعنی اس وقت منجن بیچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا اڈیالہ کے باہر جو ایک رش لگا لیتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سختی کی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی سختی ہوتی ہے جی. میں تو ایک چیز کم از کم میرے سامنے بڑی ویزیبل ہوئی ہے, اور پاکستان کے عوام بھی ان کے سامنے ایک چیز آئی ہے کہ جو سیاسی اور اخلاقی جو ان کی حیثیت تھی پاکستان تحریک انصاف نے وہ خاصی حالیہ دنوں میں لوز کی ہے. ایون کہ پوسٹ ضمنی انتخابات بھی جو انڈین چینلز پر جا کر گفتگو کی حلیمہ خانم نے, جو نورین خان نیازی نے بات کی ہیں, اس سے ان کی ساکھ کو تو یقینی طور پر دھچکا لگا ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جعلی ماہرین اور تجزیہ کار جو ہے وہ بار بار کہتے رہے کہ تقرری کے اندر بڑے مسائل ہیں, آج میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ کی کیا وقت بچی ہے, آج آپ کی کیا حیثیت جو ہے وہ باقی رہ چکی ہے. ایک تو موصوف یہ کر رہے تھے کہ تھوڑی سی اگر پریس کانفرنس ڈیلے ہوئی لا منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی, تو اس کے اوپر بھی کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہماری خبر کو غلط کہہ رہے تھے, تو اب دیکھ لیں کہ یہ بار بار تاخیر کیوں شکار ہو رہی ہے. بھائی لا منسٹر بزی تھا سینیٹ آف پاکستان میں, اس نے آتے ساتھ معذرت کی ہے, اور اس نے بیان بھی بتایا ہے, وجہ بھی بتائی ہے, اور جس حوالے سے کی ہے وہ تو ٹوٹل سینٹرڈ تھی PTI سے متعلق. انہوں نے بتا دیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے اختیارات کیا ہیں اور جو ملاقات کے حوالے سے یہ منجن بیچتے ہیں وہ منجن جو ہے وہ درست نہیں ہے. انہوں نے بتایا قید تنہائی کے حوالے سے جو بتاتے ہیں, سولیٹری کنفائنمنٹ کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی ان کو زبردست سیل ملا ہوا ہے, کھانا پینا جیسا ہے, بجلی ہے ان کے پاس, تمام سہولیات ہیں, ٹریڈ مل ہے, ایکسرسائز کرتے ہیں, دیسی گھی میں بنے ہوئے دیسی ککڑ کھا رہے ہیں, رنگ ان کا لال سرخ ہوا ہوا ہے. بہرحال جی یہ سچویشن ہے جی. اب ایک الحمدللہ اینڈ میں یہ بات کروں گا کہ جو شور مچانے والے عناصر تھے, جو گمراہی پھیلانے والے یا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر تھے, آج ان کے منہ کے اوپر عملی طور کے اوپر ایک چپیڑ پڑی ہے. اگر ان میں غیرت ہوئی, اگر ان میں اتنی بھی رتی برابر بھی جو ہے نا وہ غیرت ہوئی یا کچھ ان کا کانشیس ہوا, تو کم از کم وہ اپنی تضحیق ضرور محسوس کریں گے کہ ہم نے کتنی بڑی چول ماری ہے. اور بہرحال کئی لوگ ایسے ہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنا, وہ مطمئن بے غیرت ہیں, اور بے غیرتوں سے جو ہے نا اب غیرت کی توقع کرنا بھی جو ہے وہ میرے خیال سے بیوقوفی ہے, دانش مندی نہیں ہے. سیاسی مقاصد کے لیے جس قسم کا شور مچایا گیا یہ حب الوطنی نہیں تھا, یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف جو ہے وہ ایک سازش تھی جو الحمدللہ ناکام ہوئی ہے. اس کے علاوہ جی میں اعزاز سعید صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ میرے سینئر ہیں, مسلسل آپ کی خبریں غلط ثابت ہو رہی ہیں,
آپ کو ہیسٹ میں کام نہیں کرنا چاہیے. آپ خود جو ہے وہ تمام صحافتی آداب سے واقف ہیں. وہ جو نوٹیفیکیشن آپ نے چلایا ہے وہ دوپہر 2-2:30 بجے سے سرکولیٹ کر رہا تھا مختلف گروپس کے اندر, اور یہ آپ کو تھوڑا سا اس پر جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے آئندہ کے لیے. بہرحال آپ کے اعزاز کے اوپر حالیہ یعنی کچھ 6 ماہ کے دوران بھی کافی زیادہ باؤنس ہوئی ہوئی خبریں ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کی کریڈٹ کے اوپر بھی بے تحاشا خبریں ہیں, اس بات سے بھی کوئی ڈینائل نہیں ہے, لیکن آپ اگر تھوڑی سی احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ جو کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہوتی ہیں ان سے اجتناب کریں. اور جیو ٹیلی ویژن جو ہے اس نے کم از کم اتنی گریس شو کی کہ اس نے اپنی خبر کے اوپر معذرت کی ہے, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن جیو کی بھی ایڈیٹوریل پالیسی کو جو ہے وہ میں یہ کروں گا کہ وہ بار بار غلط خبریں جو ہیں وہ نشر کرتے ہیں, چاہے وہ ٹاک شاک ہے, چاہے وہ جیو ٹیلی ویژن ہے, جیو نیوز ہے. یہی اب تک کے اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.